والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ اسٹیج پر تشریف فرما میرے انتہائی معزز، مکرم اور قابل احترام دوست ساتھی، بالخصوص جناب پروفیسر احمد بھیروی صاحب اور پنڈال میں موجود تمام میرے عزیز وکلاء برادری، آج کی یہ محفل یقیناً انتہائی بابرکت اور نورانی محفل ہے، اس لیے کہ جس ہستی کی وجہ سے، جس ہستی کی یاد میں، جس ہستی کی محبت اور ان کے عشق میں آج کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، وہ نور ہیں۔ چونکہ وہ نور ہیں اس لیے ان کا ذکر بھی نور ہے، اور جس جگہ اس ہستی کا ذکر ہوگا وہ فضا بھی نورانی ہو جاتی ہے۔ جو سماعتیں ان کا ذکر سنتی ہیں وہ سماعتیں بھی نورانی ہو جاتی ہیں۔ جن قلوب میں اس ہستی کی محبت پیدا ہو جائے اس طرح کے اذکار اور ذکر خیر کے ذریعے سے، وہ قلوب بھی نورانی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج کی یہ محفل نور کی محفل ہے۔ مجھ سے پہلے تمام دوستوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے اور مختلف پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد مبارک اور ولادت باسعادت کے حوالے سے بھی، ان کی خلقت کے حوالے سے بھی، ان کے ارسال کے حوالے سے بھی، ان کی تعلیمات کے حوالے سے بھی، بہرحال اگر مجموعی طور پر لیا جائے تو اب تک جو گفتگو ہوئی وہ من حیث مجموع ایک جامع گفتگو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، ان کے ارسال، ان کی بعثت اور ان کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس بات پر بھی مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج کی اس محفل میں شیعہ، سنی، تمام وہ لوگ جن کے دل اگر دھڑکتے ہیں تو ہر دھڑکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وہ دھڑکن جو ہے دلوں سے نکلتی ہے، تو ایسے لوگ یہاں پر اس محفل میں جمع ہیں۔ ابھی تذکرہ ہوا اور مختلف دوستوں نے اس کا حوالہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت ظاہر ہے اگر دیکھا جائے تو وہ پہلی خلقت ہے۔ میں تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت کر دوں اور اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ جب اللہ اکیلا تھا، کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، حتیٰ وہ جو ہم کہتے ہیں کچھ، یہ کچھ بھی نہ تھا، تب اللہ تبارک و تعالی نے پہلی مخلوق جس کو خلق کیا، اس مخلوق کے حوالے سے محی الدین ابن عربی نے فرمایا، کہتے ہیں کہ پہلی مخلوق جس کو صادر اول کہا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کا نور ہے۔ اور اسی کی دلیل میں نبی کریم کی وہ حدیث بھی نقل کی جس میں آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، پہلی چیز جس کی تخلیق ہوئی ہے وہ میرا نور ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عقائد اور علم کلام کی کتابوں میں مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں رب کو پہچاننے کے حوالے سے۔ دہریوں سے، کمیونسٹوں سے، منکرین خدا سے جب آپ بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو ان کے سامنے اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر، اس کی خالقیت پر، اس کی رازقیت پر، اس کے صفات پر دلائل پیش کرنے کے لیے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک رستہ جس کے ذریعے سے آپ رب کو پہچانتے ہیں وہ برہان نظم کہلاتا ہے۔ برہان نظم وہ کیا ہے؟
آپ کائنات کے اسرار و رموز پر غور کر لیں. اللہ کو فی الحال ایک طرف رکھیں, انبیاء کو ایک طرف رکھیں, دین کو ایک طرف رکھیں, کائنات پر غور کریں. کائنات میں جو نظم نظر آتا ہے کائنات کے ہر حصے میں, چاہے وہ پرندے ہوں, چاہے وہ درندے ہوں, چاہے وہ جنگل ہوں, چاہے وہ موسم ہو, چاہے وہ دن اور رات ہو, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہو, چاہے وہ زمین کی حیات اور ممات ہو, تمام چیزوں میں ایک نظم ہے. یہ نظم اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک اس کے پیچھے ایک ناظم, اور وہ بھی حکیم ناظم موجود نہ ہو. یہ دلیل کے طور پر برہان نظم کے عنوان سے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. جب ہم اسی برہان نظم کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے اعتبار سے جو ہمارے علماء کرام نے لکھا, چاہے ان کا تعلق مکتب اہل البیت سے ہو یا مکتب اہل سنت سے ہو, مفہوم ایک ہی ہے, پیغام ایک ہی ہے, دلیل ہو سکتا ہے بیان کرنے کے طریقے مختلف ہوں لیکن بات ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ محی الدین ابن عربی ہی کا حوالہ دوں گا, چونکہ محی الدین ابن عربی صوفیزم کے حوالے سے, عرفان کے حوالے سے اتنا بڑا نام ہے جس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا. اگرچہ مسلکن وہ اہل سنت ہیں لیکن ان کے افکار اور ان کی پیش کردہ تھیوری اور ان کی کتاب کو اہل سنت شاید کم پڑھتے ہوں. ہمارے حوزات علمیہ اور مدارس میں اس کو ایک بنیادی کتاب کے طور پر پڑھایا جاتا ہے, خصوصاً حوزہ علمیہ قم کے اندر. میں نے یہاں پر بڑے بڑے مدارس کے اساتذہ سے پوچھا, کہنے لگے کہ ہمارے پاس استاد نہیں ہے جو اس کو پڑھا سکے. محی الدین ابن عربی کی بات کر رہا ہوں جن کی فتوحات مکیہ 10 جلدوں میں بڑی ہی معتبر اور بڑی ہی جامع کتاب ہے عرفان اور تصوف کے حوالے سے, اور عرفان کی ابتدا توحید ہی سے ہوتی ہے. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں بھی ایک نظم ہے. وہ نظم کیا ہے؟ پہلی مخلوق, دوسری مخلوق, تیسری مخلوق, چوتھی مخلوق, یعنی ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلی جو 14 مخلوقات خلق کی گئی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ نبی کریم پہلی خلق, پہلی مخلوق, اور اس کے بعد علی مرتضیٰ دوسری مخلوق, تیسری مخلوق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, اور چوتھی مخلوق امام حسن مجتبی, پانچویں مخلوق امام حسین شہید کربلا. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ان ہستیوں کا نام لیا جن میں یہ کے بعد دیگرے, یہاں تک کہ امام مہدی کا تصور انہوں نے پیش کیا ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جن ہستیوں کو منتخب کر کے بھیجا ہے وہ باقی لوگوں سے جدا ہیں. باقی اور ہیں, یہ اور ہیں. اپنی خلقت کے اعتبار سے یہ سارے کے سارے نور ہیں. اسی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی انہوں نے بیان کی کہ نبی کریم نے جب فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلی چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا وہ میرا نور ہے, تو اس کے بعد اگلے حصے میں فرمایا انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. اسی طرح سے جب آپ فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی, فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے, اس نور سے جدا نہیں ہے. یا الحسن والحسین کے عنوان سے دونوں کو شامل کر کے جتنی بھی احادیث فرمائیں, یا امام حسین کے حوالے سے جتنی بھی احادیث فرمائیں, یا اپنے بعد اپنے جانشینوں اور خلفاء کے حوالے سے جتنی بھی احادیث فرمائیں, بخاری شریف میں دیکھیے گا, مسلم میں دیکھیے گا, فرمایا کہ میرے بعد میرے جو خلفاء سے مراد حکمران کی اس وقت بات نہیں ہو رہی, وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم اپنی طرح کی اپنے جانشین اور اپنی روحانیت کے وارث ہستیوں کا جب تعارف کرواتے ہیں تو وہ یوں بیان کرتے ہیں جس میں ان تمام ہستیوں کا تذکرہ ملتا ہے.
یہ سب کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے کہ لوگوں کو معرفت دے سکیں کہ ہمیں پہچانو ہم کون ہیں۔ میں مولانا اسحاق اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے اور فیصل آباد میں رہتے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی یقیناً آپ نے گفتگویں مختلف جگہوں میں سنی ہوگی اور ان کی کلپس بھی چلتی رہتی ہیں۔ ایک جگہ وہ کہہ رہے تھے اور میں نے جب غور کیا تو دیکھا بالکل ایگزیکٹ بات کی ہے وہ جو قرآن اور سنت کے بالکل مطابق ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم اور آل نبی کچھ اور ہیں، باقی تمام مخلوقات کچھ اور ہیں۔ اور کہنے لگے کہ نبی کریم اور آل نبی جس مقام پر ہیں وہ مقام ان کی عبودیت اور بندگی کی وجہ سے نہیں ہے۔ غور طلب بات آئی ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ عبادت کریں تاکہ مرحلہ بمرحلہ ان منازل کو طے کر کے آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، ولایت کے اس مقام تک پہنچ سکیں، خلقت کے اس مقصد تک پہنچ سکیں، مقام انسانیت اور مقام آدمیت میں ترقی کر سکیں اور اس مقام تک پہنچ سکیں کہ اللہ اس مقام کو دیکھ کر انسان کی تخلیق پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام موجودات خلق فرمائے۔ ڈسکوری چینل میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اش کر اٹھتے ہیں اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر کہ اللہ نے کیا مخلوقات خلق کی ہیں، چاہے وہ سمندروں میں ہو یا خشکیوں میں، ایسی چیزیں جس کی طرف آپ کا وہم بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ خالق ہے اور بہترین خالق ہے، لیکن ان تمام مخلوقات پر اللہ نے اپنے آپ پر ناز نہیں کیا، کہیں پر بھی ناز نہیں کیا، اپنے آپ پر ایک جگہ ناز کیا ہے، فخر کیا ہے۔ گویا آپ جس طرح سے کسی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہوں کسی خاص کام کی انجام دہی پر، تو اس کو کہتے ہیں یار تم بہترین آدمی ہو جس نے یہ کام انجام دیا ہے۔ اگر کسی نے کوئی ایجاد کیا ہو تو آپ اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ یہ بہترین موجد ہے جس نے یہ چیز ایجاد کیا ہے۔ اللہ گویا خود اپنے آپ کو تھپکی دیتے ہوئے کہتا ہے تبارک اللہ۔ تبارک اللہ کا مطلب کیا ہے؟ واہ واہ، کیا کہنے، جو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں۔ اللہ اپنے بارے میں اور اپنی اس خلقت کے بارے میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین۔ دیکھو میں کیسا بڑا اور عظیم خدا ہوں جس نے ایسا انسان خلق کیا ہے۔ وہ انسان کیا میں ہوں، آپ ہیں، ہم ہیں؟ نہیں۔ وہ انسان کون ہے؟ وہ انسان وہ ہے جو انسان کے تمام تر صفات کا حامل ہے اور انسانیت کی اس معراج پر ہے جس سے اوپر کوئی اور درجہ موجود نہیں ہے، اور وہ ذات ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس لیے جب آدم کی تخلیق ہو رہی تھی، فرشتے جو جمود زدہ مخلوقات سے عبارت ہے، جن میں کوئی ترقی نہیں آئے، جن میں کوئی تکامل نہیں آئے، جو جیسے خلق کیے گئے ویسے ہی رہیں گے۔ انسان ایسا نہیں ہے۔ انسان اور فرشتوں میں یہی فرق ہے۔ فرشتوں کو چونکہ سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یا رب تو ایسی مخلوق خلق کرے گا جو زمین کے اندر فساد برپا کر دے، ایک دوسرے کو قتل کرے، خون کی ندیاں اور دریائیں بہا دے؟ کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا۔ اس انسان کے سانچے میں ایسے لوگوں نے آنا ہے جن کے مقام تک تمہاری رسائی ہے ہی نہیں، اس لیے تم صرف تماشے دیکھو، سجدے کرو، رکوع کرو، قیام کرو، میری خلقت کے حوالے سے اعتراض نہ کرو۔ تمہاری پہنچ وہاں تک نہیں ہے جہاں جس کو میں دیکھتے ہوئے خلق کر رہا ہوں۔ وہ کون سی مخلوق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی
آل. اسی لیے نماز میں شیعہ سنی سب کو یہ حکم دیا گیا اور سب یہ کام کرتے ہیں کہ نماز جو کہ عبودیت خدا کی علامت ہے، بندگی خدا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے. اس نماز میں جس کو آپ کہتے ہیں توحید کی علامت ہے، وہاں پر نبی اور ان کی آل کا اگر آپ تذکرہ نہ کریں تو آپ کی نماز نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو چنا ہے، ان کے عمل کی بنیاد پر نہیں چنا. اللہ نے ان کو خلق ایسا کیا کہ جب اس نے خلق کیا تو تمام تر کمالات، تمام تر فضائل کو ایک ہی جگہ جمع کر کے ان کے وجود میں ودیعت کر دیا. لہذا جب ہم 1,24,000 انبیاء کی بات کرتے ہیں تو مولانا رومی نے بڑا خوبصورت کہا تھا، بڑا خوبصورت کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبان ہمیں داران تو تنہا داری. آپ حسن یوسف پر ناز کریں گے، دم عیسیٰ پر ناز کریں گے، حضرت موسیٰ کے ید بیضا پر ناز کریں گے. بڑے اعجاز تھے وہ جو انبیاء میں تمام صفات اور تمام کمالات تھے. ان تمام کمالات کو ایک جگہ جمع کریں تو ان کمالات کے نتیجے میں محمد نہیں بنتے، مزید خصوصیات چاہیے. اور وہ اللہ نے ودیعت کر کے ان تمام کمالات کو جو ان انبیاء میں تھے اور جو ان میں نہیں تھے، ان سب کو جمع کر کے جس ہستی کو خلق فرمایا وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لہذا مولانا رومی ہی کا حوالہ دوں گا. فرمایا کہ نام احمد نام جملے انبیاء است. جب تم کہتے ہو یا محمد، جب تم کہتے ہو یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تم صرف ایک شخص یا ایک شخصیت کا نام نہیں لیتے. نام احمد نام جملے انبیاء است. جب تم کہتے ہو محمد یا احمد تو اس نام کے اندر گزشتہ 1,23,999 تمام انبیاء اس نام کے اندر شامل ہیں. اور صرف شامل نہیں ہیں بلکہ ان سے ہٹ کر بھی بہت کچھ ہے جو اس نام میں ہے اور باقیوں میں نہیں ہے. اور اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں چن کے صد آمد نود ہم پیش ماس. جب تم کہتے ہو 100 تو 100 میں 1 بھی ہے، 10 بھی ہے، 20 بھی ہے، 30 بھی ہے، 50 بھی ہے، 60 بھی ہے، 90 بھی ہے. لیکن 90 میں 100 نہیں ہے. یہاں تک کہ جب تم 100 کہتے ہو تو وہ تمام پچھلے اعداد اس میں شامل ہیں، تب وہ 100 ہے. تو نبی کریم وہ ہیں جن کے اندر گزشتہ تمام انبیاء کی تمام تر فضیلتیں یکجا جمع ہیں، اور ان کے علاوہ جو کچھ اللہ کے ہاں تھا وہ ودیعت کرنے کے بعد اس ہستی کو بھیجا گیا ہے کائنات کے اندر. اس اعتبار سے خلقت میں پہلی خلقت اور ارسال میں آخری نبی بھی اسی لیے کہ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے باقی ماضی کے تمام انبیاء کی آمد کی تصدیق بھی کرنی ہے، ان کے مکتب پر مہر تائید بھی لگانی ہے، اور انہوں نے جو کچھ دیا اس کو کمپلیٹ شکل میں پیش بھی کرنا ہے. لہذا جو کچھ نبی کریم لے کر آئے وہ بنی نوع آدم کے لیے کسی خاص زمانے اور کسی خاص زمین کے حدود میں مقید نہیں ہے. تا قیامت، جب تک قیامت نہ آئے، جب تک حساب و کتاب کا دن نہ آئے، یہ دین اپنی مکمل شکل میں موجود ہے اور اس میں ایک حرف کی تبدیلی ممکن نہیں ہے. اللہ نے اس نبی کو بھیجا ہے. اب ذرا غور کیجیے گا، جو ایسے نبی ہوں جو اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوں، ان میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ ہمارے ہاں
احمقوں کی ایک بحث چلتی ہے، وہ غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے. احمقوں کی، بیوقوفوں کی ایک بحث چلتی ہے، وہ ہماری طرح تھے یا کچھ اور تھے. کچھ فکری حوالے سے کمزور لوگ جن کی فکری رسائی نہیں ہے، وہ پھر اس طرح کی بحثیں شروع کر کے کہتے ہیں عمل پر زور دو، باقی وہ آئے چلے گئے، بات ختم ہو گئی. نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی. ہمارا من حیث مسلمان، من حیث موحد، من حیث امتی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کامل، کیا؟ انسان کامل جو کہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اور یہ خلیفہ اقتدار کے حوالے سے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور طاقت کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کے اختیارات کا زمین پر نافذ کرنے کی صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے. وہ ہستی جس کے پاس زمین و زماں میں تصرف کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ زمین پر اللہ کا مسند نشین ہے. اللہ خود نہیں آتا کہ کرسی پر بیٹھے، اس نے بھیجا ہے کہ تم میری جگہ، تم نے کائنات کو چلانا ہے اور انسانوں کو چلانا ہے، اور میرے اور مخلوق کے درمیان صرف انسان نہیں، کیا میں نے عرض کیا؟ میرے اور مخلوق کے درمیان صرف انسان نہیں. نبی کریم کو جب آپ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو عالمین میں جو کچھ ہے ان سب کے لیے رحمت، تو اس میں تمام موجودات شامل ہیں. تمام موجودات، جس پر بھی موجود کا اطلاق ہو، جس پر بھی. ہوا موجود ہے، سورج موجودات میں سے ہے، چاند موجودات میں سے ہے، زمین موجودات میں سے ہے، زمین کے سینے کے اندر مدفون جتنی چیزیں ہیں وہ موجودات میں سے. آپ پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا عقل دوڑائیے. یعنی کائنات میں جو کچھ ہے ان سب کو رحمت کی ضرورت ہے، اور وہ رحمت نبی کریم ہے. لہذا موجودات کو جو کچھ اس خالق یکتا کی طرف سے ملتا ہے، اس ہستی کے طفیل ملتا ہے، اس کے بغیر نہیں ملتا. یہ واسطے فیض ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان، مخلوق سے لینا اور خالق کو دینا. دوسری بات، جب آپ غیب اور حضور یا شہود کی بات کرتے ہیں، جو عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر اس خطے کے اندر سب سے زیادہ رائج ہے، ذرا غور کیجئے گا تھوڑی دیر کے لیے. ابھی تمام علماء اور ہمارے فضلاء سے آپ نے سنا، اور یہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں نے بیان کی، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جو چیز خلق کی وہ نور ہے، جس کو نور محمد کہا جاتا ہے. جب وہ پہلی خلقت ہے، پہلی خلقت، ان سے پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی، تو ان کے بعد جتنی بھی مخلوقات آئی ہیں، کیا ان کی نگاہوں کے سامنے آئی ہیں یا نگاہوں سے چھپ کر آئی ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ کیا وہ ان کی نگاہوں سے چھپ کر آئی ہیں یا نگاہوں کے سامنے آئی ہیں؟ جب وہ پہلی مخلوق ہے، آپ اگر فرض کریں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ حال خالی ہو، آپ میں سے ایک بندہ آ کر یہاں پر کرسی پہ بیٹھ جائے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں بعد میں ایک ایک کر کے آتے رہیں، تو ظاہر ہے ان کی نگاہوں کے سامنے آپ آئے ہیں نا. نبی کریم کو جب آپ مخلوق اول اور صادر اول کہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کے پاس قرآن و حدیث کی اتنی زبردست اور مضبوط دلائل بھی موجود ہیں، تو پھر جو کائنات ہے وہ ان کے سامنے خلق ہوئی. کائنات میں موجود موجودات کو ان کے سامنے خلق کیا گیا. جب تمام چیزیں ان کی نگاہوں کے سامنے خلق ہوئی ہیں، تو پھر کون سی چیز ان کے لیے غیب ہے؟ کون سی چیز ان کے لیے غیب ہے؟ غیب کیا ہے؟ عدم علم. عدم علم کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اگر میری نگاہوں کے سامنے ہو تو پھر معلوم ہے یا نہیں ہے. جب آپ نبی کریم کی یہ حدیث
तमाम आलम इस्लाम की मुत्तफिका हदीस है। आप पढ़ते हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अभी जैसे प्रोफेसर साहब ने ये हदीस भी पढ़ी थी यहाँ पर, जब आप फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, इल्म के शहर का मतलब क्या है? जो कुछ कायनात में है वो मुझ में है, वो मेरे अंदर है। जो कुछ जिस पर इल्म का इतलाक हो, तो आया गैब उसमें शामिल है या नहीं है? गैब आखिर मौजूदात के बारे में है ना, मादूम के बारे में तो नहीं है। मादूम यानी अदम, यानी कुछ नहीं। जो है वो इल्म है। उस इल्म की निस्बत हमसे है कि अगर हमारे इल्म में है तो हमारे लिए इल्म है, अगर हमारे इल्म में नहीं है तो हमारे लिए गैब है। जो हस्ती ये दावा करे कि मैं शहरे इल्म हूं, इल्म का शहर हूं, मदीनतुल इल्म हूं, तो उस मदीनतुल इल्म से बाहर भी कोई चीज मौजूद है? अगर हो तो फिर शहर इल्म कैसे हुआ? नहीं है। लिहाजा गैब नबी करीम के लिए कोई माना नहीं रखता। और जब आप अली मुर्तजा की बात करते हैं तो इस पर तमाम आलम इस्लाम का इत्तफाक है कि आपने फरमाया व अलीयुन बाबुहा, यानी इल्म के उस चश्मे तक पहुंचना चाहो तो दरवाजा अली है। अली को छोड़कर जहां भी जाओगे तुम्हारा सर दीवार से टकराएगा, इल्म तक नहीं पहुंच सकते। नबी करीम का इरशाद ग्रामी है। लिहाजा जब हम कहते हैं नबी करीम अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब है, इंतखाब, तो उस इंतखाब की बुनियाद उनके अंदर वदीअत की गई वो सिफात हैं जो बाकियों में नहीं हैं। लिहाजा उनका इंतखाब उनके अमल की वजह से नहीं है, उनका मारिफत की वजह से है। जो वो अमल अंजाम देते हैं वो उनकी मारिफत की वजह से है। जब वो कहते हैं कि उस रब ने हमें पैदा किया है जो खालिक होने का हक रखता है, तो फिर उस खालिक, उस माबूद के सामने हम सर न झुकाएं तो कहां झुकाएं? इसलिए जो शाकिर होता है, ये जो सिफात है ना, हम कहते हैं फलान शख्स बड़ा रहमदिल है, फलान शख्स बड़ा नेक है, फलान शख्स बड़ा सखी है, फलान शख्स बड़ा बहादुर है, फलान शख्स बड़ा शुजा है, फलान शख्स बड़ा आकिल है। ये सिफात है जो हम एक दूसरे के बारे में निस्बतें देते हैं कि फलान शख्स में ये खूबी बाकियों की निस्बत ज्यादा है। लेकिन जब नबी करीम और उनकी आल की बात आती है जिनका अल्लाह ने इंतखाब किया है, तो वो उनमें वो सिफात नहीं है बल्कि वो सरापा वही सिफत है। तवज्जो है आपकी? मैंने क्या कहा? जब आप कहते हैं फलान शख्स की अकल ज्यादा है तो इसका मतलब है एक में कम है, दूसरे में ज्यादा है, तीसरे में उससे ज्यादा, चौथे में उससे ज्यादा। लेकिन जब हम नबी करीम की बात करते हैं या नबी करीम की उस आल की बात करते हैं जिनके बारे में मैं अभी अर्ज करूंगा कुछ चीजें मजीद, तो जब हम उनकी बात करते हैं तो वो सरापा अक्ल हैं, सरापा शुजाअत हैं। यानी शुजाअत जिसको कहते हैं वो वही है, उनकी इजाफी सिफत नहीं है। वो खुद सरापा शुजाअत हैं, वो खुद सरापा सखावत हैं, वो खुद सरापा अक्ल हैं। वो जितनी भी इंसानी सिफात का कमाल है वो कमाल उनके वजूद का हिस्सा है। लिहाजा अगर आपने वो तमाम चीजें ढूंढनी है तो इन हस्तियों में ढूंढें। ये हस्तियां हैं जो बांटती हैं इंसानों के दरमियान, जो देती हैं, अता करती हैं इंसानों को। ये है मानवी पहलू के हवाले से। अब जरा आगे बढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नहीं आए कि हम उनकी तारीफें करें, क्योंकि वो हमारी तारीफों के मोहताज हैं या नहीं है? नहीं है। सोना सोना है, कोई माने या ना माने, हीरा हीरा है, कोई माने या ना माने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाइसे तख्लीक कायनात हैं तो उनकी जिंदगी कायनात के लिए नहीं है, कायनात उनके लिए है। अगर वो आए, पत्थर खाए, सहुवतें बर्दाश्त की,
लोगों की बुरी बातें सुनी, बिछे हुए कांटों पर चलते रहे, लोगों ने बेएहतरामी की, जंगों में आप पर जख्म लगाए। ये सारी सऊबतें क्यों बर्दाश्त की? इसलिए कि अल्लाह की जिस मखलूक का नाम इंसान है, उस इंसान को एक ऐसा नमूना देकर जाएं जो रहती दुनिया तक, यानी ता क़यामत आने वाले इंसानों के लिए एक मिशअल हो, एक चिराग हो और हिदायत का जरिया बने, जहां पर कोई कमी नजर ना आए। नबी करीम की ज़ात 23 साला जो आपकी ज़िंदगी गुजरी है, इज्तिमाई ज़िंदगी, बेअसत के ऐलान के बाद, चूँकि नबी हमारे अकीदे के मुताबिक पैदाइशी नबी होता है, बाद में नबी नहीं बनता। जब हम नबी करीम के बारे में कहते हैं कि वो पैदाइशी नबी थे, तो हज़रत ईसा से अफजल हैं या नहीं? हज़रत ईसा, हज़ारों ईसा जमा हो तो नबी मुकर्रम नहीं बन सकते। हज़ारों ईसा जमा हो, अगरचे उनका मकाम अपनी जगह इंतहाई मुकद्दस, इंतहाई बड़ा, इंतहाई अजीम, लेकिन ये रिवायात, क़िबला यहाँ पर बैठे हुए पूछ लीजिएगा, जाके बुखारी का मुताला कीजिएगा, मुस्लिम का मुताला कीजिएगा, और इसी तरह से सुनन अबी दाऊद का मुताला कीजिएगा। अहादीस की किताबें हैं जिन पर आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े तबके का एतमाद है, हम भी उससे इस्तिफादा करते हैं, भरपूर इस्तिफादा करते हैं। हज़रत ईसा कौन है? वो जिन्होंने नबी करीम के 12वें खलीफा, खुद बुखारी की हदीस के मुताबिक, सुनन अबी दाऊद की तकरीबन 36 अहादीस के मुताबिक, इब्न माजा में भी मौजूद हैं, मुस्लिम में भी मौजूद हैं, मैंने जो जमा की 36 अहादीस सिर्फ सुनन अबी दाऊद से, गालिबन मुझे जो याद पड़ता है, अदद हो सकता है थोड़ा सा ऊंचा आगे पीछे हो, लेकिन बहरहाल बेतहाशा रिवायात, उसमें खुद उन रिवायात में कहा गया कि महदी मौऊद अल्लाह के रसूल के 12वें खलीफा हैं। जब उनका ज़ुहूर होगा तो हज़रत ईसा आएंगे उम्मती की हैसियत से, इस महदी मौऊद, महदी आखिरुज़्ज़मा के पीछे खड़े होंगे, और न सिर्फ खड़े होंगे बल्कि उनके मुती और फरमानबरदार होंगे। हमारी मुश्तरका वैल्यूज और मुश्तरका अक़दार हैं, ये मुश्तरका रिवायात हैं, मुश्तरका इल्मी सरमाया है। जो नबी, जो उलुल अज़्म नबी, जो साहिबे किताब नबी, जब आसमान से उतरे, नबी करीम के 12वें बेटे और 12वें खलीफा के पीछे खड़े होने को अपने लिए माये इफ्तिखार समझे, क्या उसका मुआज़ना नबी करीम से हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाते हैं माँ की गोद से ज़मीन पर, तो ज़मीन पर आते ही गवाही देते हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब देकर भेजा है। कोई किताब थी उनके हाथ में? नहीं। अल्लाह के इस नबी ने वालिदा के शिकम मुबारक से ज़मीन पर कदम रखने के बाद पहला जो खिताब किया वो ये है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे किताब देकर भेजा है। और हम अपने नबी के बारे में कहेंगे 40 साल बाद तब उनको पता चला, और वो भी किसने बताया? वरक़ा इब्न नौफल जैसे लोगों ने, कि ए मोहम्मद तू नबी है, आपको नहीं पता था। उसने जब कहा, वो भी एक यहूदी, तो तब पता चला कि अच्छा मैं नबी हूं। यहूदी को पहले पता चला और नबी करीम को उस वक्त तक पता नहीं था। जुल्म है, ज्यादती है। नबी करीम के मकाम से अदम इल्म की बुनियाद पर ऐसी बातें की जाती हैं। मैं उन लोगों को नबी करीम का मुनकर नहीं समझता, शायद फहम के एतबार से उनसे गलती हो जाती है। नबी करीम वो हस्ती हैं जो आदम की पैदाइश से पहले नबी थे, जो कि खुद नबी करीम के अपने कलाम में भी है कि कुन्तु नबियन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में थे, उस वक्त मैं नबी था। नबी करीम वो हैं। जब वो नबी हैं तो वो नबी एक दस्तूर लेकर आए इंसान के लिए। वो नबी सिर्फ लोगों को नमाजें पढ़ाने नहीं आए, सिर्फ रोजे रखवाने नहीं आए,
وہ نبی ایک ضابطۂ حیات لے کر آئے. میرے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے جی؟ ایسا نہ ہو نا کہ لمبی ہو جائے اور بعد میں مجھے ٹائم بتا دیں اس وقت تک تاکہ میں اس حساب سے اس کو پھر 10 منٹ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. جب ہم کہتے ہیں نا کہ نبی کریم آخری نبی ہیں، آخری نبی کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا ایسا مجموعہ لے کر آئے جو اس زندگی میں انسان کی پیدائش سے لے کر قبر تک کے ہر مرحلے میں انسان کے لیے ہادی اور رہنما ہے. اس ہدایت نامے کی موجودگی میں مجھے کسی انگریز کی ہدایات کی ضرورت نہیں ہے، کسی یہودی کی ہدایات کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کلچر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا کلچر، میری تہذیب، میرا علم، میرا اوڑھنا، میرا بچھونا، میری زندگی، میری موت، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، سب کچھ اگر کہیں پر جامع اور کامل ترین شکل میں موجود ہے تو وہ نبی کریم کی زندگی ہے اور ان کی دی ہوئی کتاب اور ان کے دیے ہوئے دستور میں ہے. اس کی موجودگی میں اگر میں کہیں اور جاتا ہوں تو یہ توہین نبی ہے. آپ کی توجہ چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر نبی کریم کی جگہ میں کسی اور کی بتائی ہوئی بات لے لوں تو یہ نبی کریم کی توہین ہے یا عزت افزائی ہے؟ محبت ہے یا پھر نظر انداز کرنا ہے؟ ظاہر ہے نظر انداز کرنا ہے. لہذا ہماری زندگی کا تمام اوڑھنا بچھونا نبی کریم کی تعلیمات ہیں. میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے کلوز کر کے ایک خاص نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. قبلہ یہاں پر موجود ہے، تصدیق فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصال سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور وہ جملہ تمام عالم اسلام کے محدثین نے نقل کیا. 2 طرح سے نقل کیا، دونوں میں بیان کرتا ہوں. ایک جگہ فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 انتہائی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا؟ 2 انتہائی بھاری، ثقلین، ثقل کہتے ہیں بہت بھاری کو. 2 انتہائی وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عطرتی. ایک حدیث یہ ہے، ایک ان میں سے اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت ہے. آگے پھر دوبارہ اس کی وضاحت فرمائی وہ اہل بیتی، عطرتی اہل بیتی، میری عطرت اور میری اہل بیت. آگے عجیب جملہ ہے، فرمایا ما ان تمسکتم بہما، جب تک تمسک عربی میں، جن کو عربی آتی ہے جا کے ڈکشنری میں ڈھونڈیں مل جائے گا. تمسک کہتے ہیں ایک چیز کو انتہائی مضبوطی کے ساتھ اس طرح سے پکڑنا کہ ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، انتہائی مضبوطی کے ساتھ. فرمایا ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان 2 چیزوں کو، ایک نہیں 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی تم گمراہی کا شکار نہیں ہوگے. ایک یہ حدیث. دوسری حدیث فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. بعض ہمارے علماء نے، حتیٰ اہل سنت علماء نے اس سنت کو بھی پلٹایا ہے اہل البیت کی طرف. کہا کہ سنت سے مراد بھی اہل البیت ہے. ہماری جانیں قربان ہو ہر اس شخص پر جو نبی کریم کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتا ہو. اس لیے جب صدر اسلام کے آپ کے تربیت یافتہ اہل البیت، ازواج اور صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم بڑی فراخ دلی سے اور ایمان کی انتہاؤں کے ساتھ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی نبی کریم کا جانثار تھا اس کے قدموں کی خاک پر ہماری پوری زندگی قربان ہے. کوئی دوسری اس میں رائے نہیں ہے. اگر کوئی اس سے انحراف کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے. اب آگے بڑھیے.
فرمایا ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے نہ پکڑو۔ ہمارے ہاں ایک مشکل پیدا ہوئی امویوں کے دور سے لے کر عباسیوں کے دور کے خاتمے تک، اور اس وقت تک ظاہر ہے ذہن بنتے چلے گئے، چیزیں مضبوط ہوتی چلی گئیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اہل البیت کو عامت المسلمین سے دور رکھا جائے، اہل البیت کے حوالے سے بغض کا جتنا ہو سکتا ہے پرچار کیا جائے۔ نتیجہ یہ کہ اہل البیت کو عامت المسلمین کے درمیان پذیرائی حاصل نہ ہو سکے۔ مسلسل یہ کوشش ہوتی رہی، امویوں کا پورا دور اسی میں گزرا، پورا دور۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، اگر تفصیلات میں کہیں تو کسی وقت انشاءاللہ تعالی اس پر بھی بڑی گفتگو ہوگی، لیکن بہرحال یہ ہوا، اور اس پر تمام مورخین اس بات کو مانتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ناصبیت کا فروغ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خارجیت کا فروغ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کو پکڑا جائے اور ان کی آل سے دشمنی کی جائے، اور جو ان کے آل کی بات کرے ان پر فوراً لیبل لگا دیا جائے کہ یہ شیعہ ہو گیا۔ لہذا آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے اہل سنت علماء جب اہل البیت کی بات کرتے ہیں تو بعض ادھر ادھر سے فوری طور پر تیر اندازی شروع ہو جاتی ہے، تیر پھینکے جاتے ہیں، کنکریاں پھینکی جاتی ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا۔ بھائی کیا اہل البیت صرف شیعوں کے ہیں؟ اگر ایسا کرتے ہو اور ایسا کہتے ہو تو بہت بڑا ظلم کرتے ہو نبی کریم پر بھی اور ان کی آل پر بھی۔ جس طرح سے نبی کریم کائنات اور عالم بشریت کا سرمایہ حیات ہیں، اسی طرح سے ان کی آل بھی سرمایہ حیات ہے، ہماری عبادتوں کا محور ہے، ہمارے عشق اور ہماری محبتوں کا محور ہے، اور اسی طرح سے ان کے بعد درجہ ہے، درجہ بدرجہ، اسی طرح جس طرح سے خود نبی کریم نے درجہ بندی کی، اس کے بعد ان کے اصحاب ہیں، ان کی ازواج ہیں، ازواج کو بھی اسی طرح سے ہمیں تقدس کے لبادے میں دیکھنا چاہیے، اور ان کی محبت اور ان کے احترام اور ان کی قداست کو عام کرنا چاہیے اور پہنچانا چاہیے۔ اور آپ کے ان جانثار اصحاب کے حوالے سے بھی ہمیں یہی رویہ رکھنا چاہیے، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اب آپ دیکھیے نبی کریم نے جو آپ کو نظام دیا وہ صرف نظام الصلاۃ نہیں ہے، نظام حج نہیں ہے، نظام روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی انفرادی عبادات ہیں۔ ان انفرادی عبادات کے نتیجے میں آپ کی روح انسانی بنتی ہے، ان عبادات کے نتیجے میں آپ کی روح اس مقام تک پہنچتی ہے کہ آپ انسان بن سکیں، ہم انسان بن سکیں، اور اللہ ہمارے اس مقام انسانی کو دیکھ کر اگر ہم اس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ فخر و مباحات کرے کہ دیکھو فرشتوں، میں نے اس انسان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میں خلق کرنے جا رہا ہوں۔ ہماری منزل وہ ہے، لیکن اس کے لیے اب دیکھیے، اگر آپ کے پاس حکومت ہو تو آپ انسانوں کی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس حکومت نہ ہو تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ انڈیویجولی ایک نالی شاید بنا سکیں، ایک مسجد شاید بنا سکیں، لیکن انسانی معاشرے کی خدمت من حیث معاشرہ اور جامع آپ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو بھیجا، نظام دے کر بھیجا، یہاں تک کہ خود نبی کریم جب تشریف لائے فتح مکہ کے بعد جو پہلا کام کیا وہ ایک اسلامی ریاست اور حکومت کا قیام ہے۔ تو یہ جو حکومت ہے، ریاست ہے، اس کا قیام نبی کی وراثت ہے۔ جب آپ اس کو نبی کی وراثت سمجھتے ہیں تو پھر اگر آپ دین اور اس ریاست میں جدائی ڈال دیں گے تو یہ اسلام نہیں ہے، نہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، دین جو ہے صرف مسجدوں تک، دین صرف محرابوں تک، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں موجود مذہبی اور سیاسی تنظیموں کے اعمال اور ان کے کردار سے مطمئن ہو کر ان کی حمایت کر رہا ہوں، یہ نہیں، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مسلمان اور ہوتا ہے، اسلام اور ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص مسلمان ہو لیکن اسلام کا ترجمان نہ بن سکے،
مسلمان بننے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا کافی ہے، لیکن اسلام کی ترجمانی کے لیے اتنی شرائط ہیں کہ جب تک وہ شرائط پوری نہ ہو انسان اسلام کا ترجمان نہیں بن سکتا۔ لہٰذا اس کو مولویوں کے آئینے میں نہ دیکھیں، قرآن کے آئینے میں اور حدیث کے آئینے میں دیکھیں۔ اپنے تصور کو اور اپنی آئیڈیالوجی کو کلیئر کریں کہ اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ زمین پر اللہ کی حاکمیت ہو، انگریز کی نہیں۔ اسلام آیا ہی اس لیے ہے اور اس نے یہ دین بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ دین واحد دین ہے، جامع ترین دین ہے، کامل ترین دین ہے، جو عالم بشریت کی تقدیر بدلنے کی قوت رکھتا ہے، بشرطے کہ ان شرائط کے مطابق کوئی حاکم آئے اور حکومت کرے اور ریاست قائم کرے۔ آج 1400 سال گزر گئے، اب ذرا آئیے قرآن کی طرف، آخری جملے ہیں بس۔ قرآن کہتا ہے کہ وَنُرِيدُ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، أَن نَمُنَّ، کہ ہم احسان کریں، عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں پر جو زمین پر کمزور بنا دیے گئے، مستضعف بنا دیے گئے۔ مستضعف یعنی ضعف سے ہے، ضعف یعنی کمزوری، جن کو کمزور کر دیا گیا، جن کو ظلم اور بربریت کا شکار کر دیا گیا۔ نجعلہم ائمۃ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ان کو زمین کی امامت دیں۔ قرآن کہتا ہے یہ، کوئی اور نہیں، ان کو ہم زمین کی امامت دیں گے۔ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو زمین کا وارث بنا دیں گے۔ اس سے پہلے یہ کام ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ زمین کی وراثت ان نیک لوگوں کو مطلقاً عطا ہونا باقی ہے، وہ دن آنا ہے۔ شیعہ کی نگاہ میں بھی اور سنی کی نگاہ میں بھی، دیوبندی کی نگاہ میں بھی اور اہل حدیث کی نگاہ میں بھی، جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، قرآن پر یقین رکھتا ہے، کتب حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، وہ اس بات پر متفق ہے کہ وہ دن آنا ہے جس دن زمین پر اہل اللہ کی حاکمیت ہوگی۔ اہل اللہ زمین کے امور کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے۔ زمین پاکستان صرف نہیں، حجاز نہیں، ایران نہیں، صرف ایشیا نہیں، صرف یورپ نہیں، زمین کی حاکمیت اللہ دے گا ان لوگوں کو جو مستضعف بنا دیے گئے اور کمزور کر دیے گئے۔ اب جب آپ حدیث نبوی پڑھتے ہیں تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ میرا 12واں بیٹا آئے گا، وہ کیا کرے گا؟ اس کا نام کیا ہوگا؟ مہدی آخر الزمان۔ شیعہ اور سنی کے درمیان، اہل سنت اور مکتب اہل البیت کے درمیان صرف ایک چھوٹا سا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ تمام باتوں پر اتفاق، تمام صفات پر اتفاق، نسل پر اتفاق، سلسلہ نسب پر اتفاق۔ سب یہ کہتے ہیں، اہل تشیع بھی اور اہل سنت بھی، کہ وہ جو آئے گا وہ فاطمہ کا 8واں یا 9واں بیٹا ہوگا۔ سب یہ کہتے ہیں علی کا بیٹا ہوگا، سب یہ کہتے ہیں حسن و حسین کے بیٹے ہوں گے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ وہ مہدی آخر الزمان ہوں گے۔ فرق کیا ہے؟ صرف اتنا کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور پردے غیب میں ہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ظہور فرمائیں گے، 40 سال کی ایک جوانی کی شکل میں ظہور فرمائیں گے۔ صرف اتنا فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں یہ بات، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ دن آنا ہے، حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ دن آنا ہے۔ وہ دن کیا ہوگا؟ زمین پر اہل حق کا غلبہ اور اہل باطل کی سرنگونی، ظلم کا خاتمہ، عدل کی حاکمیت۔ اس کے لیے نبی کریم نے فرمایا کہ یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اللہ اس ہستی کے ذریعے سے زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح سے بھر دے گا جس طرح سے ان کی آمد سے پہلے زمین ظلم اور جور سے بھری ہوگی۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات۔ میں یہ سمجھتا ہوں
تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد، کہ وہ منتظر ہیں اللہ کے حکم کے، کہ جب اللہ کا حکم ہوگا وہ ظہور فرمائیں گے۔ اس کو کوئی نہیں جانتا کب اللہ کا حکم ہوگا، لیکن اللہ کو بھی کسی کا انتظار ہے۔ توجہ ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کو بھی کسی کا انتظار ہے۔ نبی کریم کو 500 سال پہلے بھجوا دیتے، اس دور میں کیوں بھجوایا جس دور میں نبی کریم کی ولادت باسعادت ہوئی؟ اس لیے کہ انسان اس دور میں آ کر فکر اور شعور کے اعتبار سے اس منزل تک پہنچ چکا تھا کہ اب نبی کریم اگر آ کر فرماتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو لوگ یقین بھی کر لیتے اور پیچھے کھڑے بھی ہو جاتے۔ شعور کے اعتبار سے اس وقت کا معاشرہ اس منزل تک پہنچ چکا تھا۔ جبکہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے آپ دیکھیے، حضرت موسیٰ نے بڑی محنت کی، لوگوں کو موحد بنایا، مسلمان بنایا، صرف 30 دن کے لیے چلے گئے کوہ طور پر، صرف 30 دن، اللہ نے 10 دن بڑھا دیے۔ جب واپس آئے تو کیا دیکھا؟ وہی لوگ جن پر ایک عرصہ محنت کی، انہیں مسلمان بنایا، موحد بنایا، اہل توحید بنایا، صرف 40 دن کے وقفے کے نتیجے میں انہوں نے گوسالہ پرستی شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ دیا۔ فکری لیول، شعور کا لیول۔ جب نبی کریم آئے تو وہ مقام ایسا تھا کہ عالم انسانیت، صرف حجاز کی سرزمین کی بات نہیں ہو رہی، مجموعی طور پر انسانی معاشرہ فکری اعتبار سے اس مقام تک پہنچ چکا تھا کہ اب ان کے لیے پذیرش آسان تھی، وہ آسانی سے قبول کر سکتے تھے کہ یہ نبی کریم ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہستی ہے، اس لیے ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ آج بھی اللہ کو انتظار ہے اس موجود انسانی معاشرے کے عقل و شعور کو اس بلوغت تک پہنچانے کا کہ جب وہ آئیں تو انسان من حیث انسان دو چیزیں اس میں ہوں، ایک یہ کہ ایک ایسے منجی، ایک ایسے نجات دہندہ کی آمد کے لیے تشنا ہو، تشنگی اس انتہا تک پہنچ جائے کہ جیسے ہی وہ آئیں وہ کہیں کہ ہاں یہی ہے جس کا ہم باطنی طور پر انتظار کر رہے تھے، فوراً لبکے اور لبیک کہیں۔ دوسرا، انسان شعوری طور پر اس منزل تک پہنچ جائے کہ ان کے رکاب میں، ان کی معیت میں جب اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی باری آئے، استقامت کی باری آئے، تو شعور اس منزل پر ہو کہ وہ انسان پھر پیچھے نہ ہٹے، گھبرائے نہیں، استقامت کے ساتھ آخری وقت تک کھڑا ہو کر ان کی نصرت کر سکے تاکہ زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہو۔ آج اس منزل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، 10 منٹ کہا گیا تھا، شاید 11-12 منٹ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو تعصبات سے اٹھ کر، چونکہ ہماری ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا، وہ ہماری جہالت ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہماری نادانی ہے، سب سے بڑا دشمن ہمارا عدم مطالعہ ہے، سب سے بڑا دشمن عدم شعور ہے، عدم تفکر ہے، عدم فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اور تمام پاکستانیوں کے اور تمام امت مسلمہ کی عقلوں کے دروازے کھول دے اور ہمیں دین کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں قرآن